السلام علیکم. جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کرونا وائرس اور اس ویکسین کے بارے میں کچھ، اب ہم آج ڈسکس کریں گے کہ نالج میں ایکچولی آپ کو پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ویکسین کیا ہے. ویکسین جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی ڈیزیز کے جو جرمز ہوتے ہیں ان کی ویرولنس پاور کو، یعنی ڈیزیز کاز کرنے کی پاور جو ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان بیکٹیریاز کو، ان یعنی پیتھوجنس کو مار دیا جاتا ہے. اور جب آپ کی باڈی میں وہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے، جو آپ کے WBCs ہیں، وہ اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو جیسے کی اینڈ لاک ہوتا ہے اس طرح، جیسے جب انویڈرز آتے ہیں یا اینٹیجنس جب آتے ہیں باڈی میں تو کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی ہے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتی ہے. اور جب وہ اسی طرح کے جرمز جو ہیں، جو ایکچوئل جرمز جب باڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو آلریڈی باڈی جو ہے اس نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی انویڈرز یا کوئی جو جرمز جب اندر انٹر ہوتے ہیں تو باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتی ہے اور اس طرح ڈیزیز جو ہے وہ کاز نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ویکسینز لگا لیں، اور لیکن زیادہ ویکسین لگانا بھی صحیح نہیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے جیسے اسپون فیڈنگ ہوتی ہے، جیسے باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ، اگر آپ زیادہ ویکسینز لگا دیں تو باڈی جو ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کر سکتی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اوور کم نہیں ہو سکتے وہ ڈیزیز جو ہیں، ڈیزیز کے جو جرمز ہوتے ہیں. تو چیز یہ ہوتی ہے کہ ویکسینز آپ لگائیں، لیکن زیادہ تر کوشش یہی کریں کہ اپنے باڈی کو اتنا اسٹرانگ رکھیں کہ کوئی بھی انویڈر یا کوئی بھی جو جرم ہے اگر وہ آپ کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو آپ کی باڈی میں اتنی پاور ہونی چاہیے، اتنی امیونٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو فیس کر سکے. جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جب بھی کوئی انویڈر یا کوئی جرم ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو اس سے ایک پروسیس ہوتا ہے، یعنی ایک WBCs اور اس انویڈر میں، اس جرم میں ایک فائٹ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فیگوسائٹوسس، جس سے کہ WBCs جو ہیں وہ انگلف کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ WBCs اپنے آپ کو آلریڈی پریپیئر کر چکی ہوتے ہیں اسی طرح کے جرمز کو فیس کر کے، تو پھر جب اسی طرح کے جب جرمز، ایکچوئل جرمز آتے ہیں، جیسے ٹیٹنس ہے یا ڈپتھیریا ہے یا کسی بھی ڈیزیز کے جرمز ہیں وہ اندر آتے ہیں جو کہ پہلے ہی آپ نے اپنی باڈی کو انجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں ویکسین کی صورت میں. تو وہ باڈی جو ہے اپنے آپ کو آلریڈی پریپیئر کر چکی ہوتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں ان جرمز کو. لہٰذا میں چاہ رہی تھی کہ کیونکہ آج کل جو ہے کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنی باڈی کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اور پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب آپ کو کوئی فلو ہو جائے یا کوئی اس طرح کا کوئی ڈیزیز بھی ہو جائے تو آپ بہتر یہی ہوتا ہے کہ کاٹن جو ہے، کاٹن سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اپنے جیسے رومال ہے، کاٹن کا رومال ہے، آپ وہ اپنے فیس یعنی اس طرح چہرے پہ رکھیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ریزسٹ کرے گا بیکٹیریا کو پھیلانے کے لیے یا وائرس کو پھیلانے کے لیے. کیونکہ کاٹن کے رومال جو ہوتے ہیں یا کاٹن جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے اسکوئرز ہوتے ہیں جو کہ ان کو گرو نہیں ہونے دیتے، بیکٹیریا کو یا وائرسز کو یا جرمز کو، وہ ان کو گرو نہیں ہونے دیتے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ہم کہتے ہیں یا تو ہاتھ رکھ لیں منہ میں، اگر آپ کو چھینک آئے یا کھانسی آئے تو ہاتھ رکھ لیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پسینے میں بھی کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیچرلی ایسے اس طرح کی چیزیں ہیں ہمارے پسینے میں، ایسے سبسٹنس کیمیکلز کہہ لیں، تو وہ بھی ریزسٹ کرتے ہیں. ہمارے ٹیئرز میں، ہمارے پسینے میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیکٹیریا اور وائرسز کو، جو کہ پیتھوجنس کو ریزسٹ کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو گرو نہیں ہونے دیتے. لہٰذا آج کے لیے میرا خیال میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوتی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، السلام علیکم.